لیکن ایک اور چیز میں نے کل دیکھی کہ راشد لطیف صاحب ہماری پاکستان کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے شاہین آفریدی کو باہر کرنے کی بات کی. ڈونٹ یو تھنک کہ ایز اے سینئر پلیئر آپ کو چیزیں ٹھیک کرنے کی طرف جانا چاہیے, ایکسیپٹ کہ آپ کسی کا مورال ڈاؤن کریں, آپ کسی کو ڈسکریج کریں یا آپ کہیں کہ اس کو نکال دو یہاں سے باہر, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے یہ آیا یہ نہیں پرفارم کرا اس کو باہر نکال دو کی وجہ سے ہم نے بہت ساری اپنی جو ہے وہ آج تک نقصانات کا سامنا کیا؟ اس ٹائم پہ یہ کامنٹ اباؤٹ اور جو بھی ہمارا وائس بالر تو ہے, یہ بات آپ کو میرا خیال ہے راشد بھائی کو نہیں, ان کو بہتر پتا ہوگا نہیں کیوں گئی, لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو 3 وکٹیں بھی کون لے گا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا کوئی اور لیتا ہوا. اگر آپ نیا لڑکا انڈکٹ نہیں کرتے, اگر جو آپ ہم سب سن رہے ہیں عاقب جاوید آئے گا, اس کو کچھ میچز دیں, اس لڑکے کو اس کو کچھ میچز دیں, وہ لڑکا پروو کرے گا. اور ایک لڑکا اچھا تیز آ گیا نا آپ کی ٹیم میں عابد صاحب, آپ کا نسیم بھی تیز ہوگا, آپ کے حارث کی بھی سائڈ انشاءاللہ ختم ہوگا, اور انشاءاللہ شاہین شاہ آفریدی اور برائٹر بالر بن کے نکلے گا سامنے. اب راشد بھائی نے یہ بات کیوں کہی ہے, راشد بھائی کی بہت ٹنل تھنکنگ ہے. آئی کی ناٹ ریچ ٹل دیٹ لیول بٹ آئی کین ٹیل یو, یہ بات اس ٹائم پہ نہ کرتے ہیں, کچھ 1 سال پہلے کر لیتے ہیں شاید بہتری آئی تھی. آئی ڈونٹ نو, یہ بات میں نہیں. صاحب آپ نے جھارے کا نام سنا ہے؟ جھارا پہلوان سر سنا ہے. تو آپ نے بھی کہا نا کہ جو آپ کی لوڈ نہیں ہے, بالنگ میں آپ نے لوڈ نہیں کیا ہوا تو آپ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے. سیم گوز ود کیا نام ہے ان کا, بیٹسمینوں کے لیے بھی, جی کہ جو لوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ڈیلیور بھی نہیں ہوگا. تو جن لوگوں نے جھارے پہلوان کا تو نام ہی سنا نا, جھارا کی جو کبھی کسی نے اس کی کثرت دیکھی ہے کہ وہ جب صبح اٹھتا تھا تو وہ کتنی مشق کرتا تھا, اس کی پریکٹس کتنی تھی, جب اس نے نوکی کو اس کے ساتھ اس کی کشتی تھی, جب اس نے ورلڈ فائٹ پہ جانا تھا اس سے پہلے اس کی تیاری کیا تھی. جب آپ اتنی تیاری کریں گے ورلڈ فائٹ میں جانے کے لیے تو ہی آپ وہاں پر کامیاب ہوں گے. اور یہی کرکٹ کا اور یہی کسی بھی بین الاقوامی کھیل کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ نے 50 اوورز کی تیاری کر رہے ہیں ایک میچ کے لیے تو آپ نے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیٹنگ کرنی ہے, کتنے گھنٹے آپ نے بالنگ کرنی ہے. آپ کے بالنگ مسلس پریکٹس میں اتنے عادی ہوں گے تو آپ 60 بال اچھے کر پائیں گے, لیگل بال 60, ٹھیک ہے, اس میں وائڈ بھی ہونے ہیں, اس میں نو بالز بھی ہونے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان. اور اسی طریقے سے جب آپ بیٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے بیٹنگ مسلس ڈیولپ ہوتے ہیں. جتنی لمبی آپ بیٹنگ کرتے ہیں اپنی نیٹس میں, اس کے بعد آپ پھر لمبی کرکٹ میں, اور آپ ریپیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کر لیا اور ایک میچ کھیل لیا اور بس اس کے بعد اب ختم ہو گیا. 50 اوور کی کرکٹ میں میرم, اور اس کے بعد آپ 4 ڈے کرکٹ میں, اس سے پیچھے آپ کے نیٹس ہیں 2-2 3-3 گھنٹے آپ کے. مطلب کبھی آپ نے دیکھا کہ انضمام کو ہانپتے ہوئے دیکھا بیٹنگ کرتے ہیں؟ جاوید میاں کو کبھی دیکھا؟ ایون سعید انور ان سب سے فٹنس میں کم تھے, کبھی آپ نے ان کو دیکھا؟ وہ جو 194 ہے بخار میں کیا ہے, 100 تھا, ٹھیک ہے نا, 188 اگینسٹ انڈیا ان انڈیا نا, ناٹ آؤٹ, بیٹ کیری کیا. کیا آپ نے دیکھا کہ ان کو کہیں سانس پھولا ہوا؟ یوسف کی فٹنس دیکھیں, سانس پھولا ہوا ہے. شعیب ملک کی دیکھ لیں, آج تک یہ سارے, محمد یوسف بھی کوئی سپر فٹ نہیں تھے, سپر فٹ نہیں تھے, بٹ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹنگ چھوڑ کے باہر گئے؟ ٹھیک ہے, کہ یا میرے وہ یہ ہو گیا, وہ باری پوری لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹنگ مسلز ڈیولپ تھے. ان کو بیماری باری لینے کی تھی سر, ٹھیک ہے, ان کو بیماری یہ باری لیتے تھے پوری, یہ پوری باری لگایا کرتے تھے, چاہے وہ کلب کھیل رہے ہوں, ایف سی میں کھیلتا تھا, ہم سے سینئر تھا. تو یہ جتنی آپ کی یہ فزیکل فٹنس ہے. اور آج کے دور میں جب آپ پاور ہٹنگ کی طرف چلے گئے ہیں, پاور ہٹنگ سارا پاکستان شور میں چاہتا ہے, پاور ہٹنگ. تو اپنے پلیئرس کو دیکھیں تو صحیح. آپ وہاں پہ یہ ابھی پیچھے ٹرائلز ہو رہے تھے یہاں پر میرب, یہ جو پاکستان کی جونیئر کرکٹ میں نا, تو کھلاڑیوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنا تولیہ اور اپنی پانی کی بوتل ساتھ لے کے آئیں. ہاں جی. اور ٹرائلز کون لے رہا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ. وہ بندہ خدا, آپ ان کو کیوں, اگر آپ ان کو کچھ دے ہی نہیں سکتے تو ان کے اوپر اضافی بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ مطلب ایک ایسی چیز کا آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں جس کے لیے آپ نے انہیں تیاری نہیں کروائی. پھر تو یہ لڑکے آگے پلیئر بن کے نخرے آپ سے بدلے پورے صحیح لیں گے نا کہ آپ نے مرضی کیا کرے نا تیار. اسٹرائک فورس ہماری, وہ ہمارا وہ اسٹرائک فورس تیار ہو رہی ہے, وہ انشاءاللہ 2 سال کے بعد پھر دیکھیں گے. وہ شاید چل ہی نہیں ہے رانا صاحب کا, یہ سارے تماشے ہیں. ہاں جی, یہ سارے کے سارے لوگوں کو مطلب ہے کہ آپ کو چیز کسی اور کی ضرورت ہے اور آپ نے لگا کسی اور طرف دیا, اور کیا پھر بھیج کہیں اور دیا. ویسے وہ تو وومن کرکٹ کی بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے نا, کچھ تھوڑی بہت کوچنگ کرنے گئے تھے. وہ فیصلہ آباد گئے تھے. جی جی. یہ پاکستان دنیا کا واحد
کرکٹ کھیلنے والا ملک ہے جس نے گزشتہ چند برسوں میں نا کھلاڑی کام کوچ زیادہ بنائے ہیں. کافی بنائے سر. ساری دنیا کے کوچ مل کے ایک کرکٹر نہیں بنا سکتے, ساری دنیا کے کوچ مل کے. بڑی بات ہے حافظ صاحب, نہیں بنا سکتے. اگر یہ بنا سکتے پاکستان کے لوگ تو نہ ان کا یہ ایک ان کی اب اس کو کیا کہا جائے, ان کے کریڈٹ پر یہ ہے یا ان کی وہ جو ہے نا جو کام کا انداز ہے یا کامیابیاں ناکامیاں جو ان کے پاس آیا ہے وہ تباہ ہوا ہے, نیچے گیا اوپر کوئی نہیں گیا. یہ پاکستان کے کوچ ہیں اور سب سے زیادہ کس کے اوپر ہے, فلاں کوچ فلاں کوچ فلاں کوچ فلاں کوچ. ابھی کوچوں کے نام گن لیں آپ کے پاس ہیں, اس کا کیا ریزلٹ کیا ہے. اور پاکستان کے کوچز آپ دیکھ لیں, مشتاق احمد صاحب بنگلہ دیش کی کوچنگ کی, بنگلہ دیش جیت گیا. یہ ابھی ہمارے یونس خان صاحب جو ہیں یہ افغانستانی کو آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیجیے. یاسر عرفات چلے گئے ساؤتھ افریقہ, آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. مطلب پاکستان سے جو لوگ باہر جا کے کوچنگ کر رہے ہیں وہ ہماری اگینسٹ جیت کر چلے جاتے ہیں, اور ہم کوچز لے رہے ہیں باہر سے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے ہمیں دیکھیں اور ہم پھر بھی میچز ہارتے ہیں. اگر ہم ایک سینوپسس بنائیں ہیں اور ہم دیکھیں کہ کازز آف دس ڈپلیٹڈ پرفارمنس ان کرکٹ, اس پہ کوئی نہ کوئی واقعی کوئی نہ کوئی پیپر بن کے نا کہ پبلش کر کے کوئی چیئرمین صاحب کو دیں کہ سر آپ کا ہی نام بننا ہے, آپ ہی کے نام آنا ہے, ایک کریڈٹ آپ کو جائیں گے, نہیں تو آپ کے کریڈٹ کچھ نہیں جانے دیں گے. شاداب سے امید لگانی چاہیے, وہ بھی کوچنگ کورسز کر رہے ہیں کچھ تھوڑے بہت. کون کرے کوچنگ؟ شاداب کوچنگ کورس کر رہے ہیں نا ابھی, لیول 2 کا تو کر رہے ہیں. دیکھیں ایک اور بات جیسے ابھی میرا آپ نے ذکر کیا نا کہ مشتاق احمد صاحب بنگلہ دیش کے ساتھ گئے, وہ جیت گئے, تو وہ ادھر گئے تو وہ جیت گئے. تو پاکستان میں جب وہ تھے پاکستان کیوں نہیں جیتا, سوال تو یہ ہے. یہ تو پھر مشتاق احمد صاحب کو کال کر کے وجہ ہے, انہوں نے بڑی بڑی بات کی کہ وہ پلیئر تھے, پلیئر بناتے نہیں آپ, وہ پلیئر تھے, انہوں نے بس ایک پرسپیکٹیو میں دینا. بات یہ ہے کہ ثقلین مشتاق انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ رہے, انگلینڈ جیت گئی. ثقلین مشتاق کے ہوتے ہوئے شاداب کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے, اسامہ میر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, تیاری کروا رہے تھے نا سر. سعید اجمل کیوں نہیں ٹھیک ہوا سر؟ ٹھیک ہے, وہ ایک اللہ بخشے, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. علی بھائی علی ضیاء صاحب اگر زندہ ہوتے وہ بتاتے وہ ایکشن کس نے ٹھیک کرایا تھا, اس کے اوپر کس نے کام کیا تھا, اور نام کس کا آیا تھا. سو یہ ایک اور بحث ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریل گاڑی کا انجن اگر خراب ہے, آپ جتنی مرضی بوگیوں کو رنگ روغن کر دیں وہ نہیں چلنی ہے. کرکٹ میں جو کوچ ہے وہ انجن نہیں ہے, کوچ بوگی ہے, کھلاڑی انجن ہے. کھلاڑی نہیں چلے گا تو گاڑی آپ کی آگے نہیں چلنی, جو مرضی. کھلاڑی یہ بات سمجھ لے, بورڈ یہ بات سمجھ لے تو بہت بڑا ختم ہو جائے. رانا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کھلاڑی اگر نہیں سمجھتا تو بورڈ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن کیا بورڈ میں وہ لوگ ہیں, ایک پاکستان کے عظیم کرکٹر, انہوں نے کہا کہ میں فلاں بیٹنگ آرڈر پر نہیں کھیلتا ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے چیئرمین بورڈ کے ساتھ, چیئرمین سلیکشن کمیٹی نے بات کی, چیئرمین بورڈ نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. وہ نیٹ پہ گئے, قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس ہو رہی تھی, انہوں نے اسی کھلاڑی کے پاس کھڑے ہو کے بات کی چیف سلیکٹر کے ساتھ. ہاں بھائی, ہاں ینگ مین کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا صاحب وہ فلاں بیٹسمین ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں اوپن نہیں کرنا چاہتا ہوں. ڈراپ ہم, فلاں کو کرا دو اوپن. تو ٹھیک ہے آ جاؤ پھر اوپر میٹنگ کرتے ہیں. وہ چیئرمین یہ کہا کہ اوپر گئے ہیں, کھلاڑی نے کہا میں کرتا ہوں اوپن, کیوں نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد تاریخ ہے اور وہ پاکستان کے عظیم کھلاڑی ہیں. تو اس کے لیے بورڈ کو بھی پہلے سمجھ ہونی چاہیے. بورڈ کو کیا مطلب ہے سمجھ ہے, بورڈ یہ کہتا ہے کہ وسیم اکرم کو لے آئیں, بورڈ یہ کہتا ہے رمیز زاجہ کو لے آئیں, بورڈ یہ کہتا ہے وقار یونس کو لے آئیں, بورڈ یہ کہتا ہے مصباح الحق کو لے آئیں, بورڈ یہ کہتا ہے ثقلین مشتاق کو لے آئیں, مشتاق احمد کو لے آئیں, ٹھیک ہے. بورڈ یہ کہتا ہے جی محمد یوسف کو لے آئیں, بورڈ یہ کہتا ہے کہ جی فلانا پاکستان کا بڑا نام, کوئی آ گیا ہے, آ گیا, ہاں جی کوئی آ گیا. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, ذیشان بات کر رہا ہوں. آج آخری ڈیٹ ہے, کوئی چانسز ہیں تبدیلی کے حوالے سے اسکواڈ میں کوئی مزید تبدیلی کی جائے؟ آپ بتائیں کیا تبدیلی ہونی چاہیے, کیا تبدیلی ہونی چاہیے آپ کے مطابق ذیشان صاحب؟ سفیان مکین کو ہونا چاہیے, وہ بیسٹ ہے, اور امام الحق بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, بس ہو گئی, چلا گیا پیغام آپ کا. پی سی بی تک سلیکشن کمیٹیز پر غور و فکر کریں. یہ شجیل خان کے بڑے فین ہے ایک ٹائم پہ, ہی آسکڈ می کوسچن. I remember, I think he called in the show where you and I were doing the show. So مکیم اور امام کی بات, امام کا تو ناٹ شیور, بٹ اگر ہلکی سی ایگو کو نیچے ہلکا سا رکھا جائے تو امام کو بھی بنتا ہے. بابر کو واپس اس کے آرڈر میں لے گئے تاکہ بابر کو بالکل ایبسولوٹ کمفرٹ زون دیا جائے, ویسے نہ دیا جیسے ان لیجنڈ نے کہا تھا کہ آپ کو ہٹا دیں گے جب
واقعہ بتا رہے تھے اس کا ایک پس منظر ہے کہ اگر آپ کے پاس بیک اپ موجود ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے اس کو سسٹم سے نکال دینا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی جان بندہ بنے اور جو کر رہے ہیں وہ اس طرح کریں. اس لیے عاقف کا آنا بہت ضروری ہے. ایک یہ بات ہے. دوسرا میرب جیسے ابھی انہوں نے سوال کیا نا, جیسے عاقف کا, یہ بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ رانا صاحب. یہ جیسے ابھی بھائی جان جنہوں نے کال کیا, پاکستان کے پاس اس وقت جو اسپنرز ہیں نا اور جو پول ہے, ایک یہ کہ آپ کے پاس پلیئرز ہیں یا نہیں ہیں, یا کون کون سے ہیں, آپ نے کیا ان کے لیے راستہ تیار کرنا ہے. سفیان مقیم ایک, یہ مہران ممتاز 2, مبصر خان 3, فیصل اکرم 4 اور عرفات منہاس کا بھی نام لیا جاتا ہے. پاکستان بڑا ہینڈی عرفات تو یہ 5 6 7 کھلاڑی ایسے ہیں, آپ ان کے اوپر اپنا فیوچر رکھ سکتے ہیں. فرض کر لیں گے 5 6 7 نہیں بھی کھیلتے ہیں, یہ 2 3 بھی آپ کے لیے لمبی انٹرنیشنل کرکٹ کھیل جاتے ہیں نا, کراس فارمیٹ کر لیں, ٹیسٹ میں کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ کون کون سے کھلاڑی کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے کریں گے. اور یہ جو عاقف جاوید ہیں, وسیم جونیئر ہیں, شہنواز دھانی ہیں, حسنین ہیں, یہ جتنے بھی کھلاڑی اور تھے, ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. اگر یہ سارے کوچ ہیں, کوچ کا کوچ ہے, ایک بیٹنگ کوچ ہے, بیٹنگ کوچ کا ایک اور کوچ ہے, اس کا بھی ہیڈ کوچ ہے, ہیڈ کوچ کا ایک اور کوچ, لٹریچر والا کوچ ہے, ایک کوچ ہے, وہ کھلاڑی کوئی بھی نہیں ہے. ڈیٹا اینالسٹ بھی ہیں نا جو بتاتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں فہیم اشرف ایک بہت بہترین اگر یہ بتائے گی کہ آپ نے اس پلیئر کو سلیکٹ کرنا ہے, کیا ہم بات کر رہے ہیں. اچھا ذیشان صاحب, وی آر اباؤٹ ٹو اینڈ دا شو, لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی. ہم لوگ جہادات کو بھی بہت ہم زیادہ ذکر نہیں کرتے ہیں اس بات کا, ہمارے پروگرام پر تو خیر ہوا ہے, لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں. ہم آل راؤنڈرز ڈھونڈنے کی طرف جاتے ہیں, ہم پلیئرز ڈھونڈنے کی طرف جاتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں جو بننا چاہتے ہیں, جو کچھ کر بھی رہے ہیں. ہمارے جہادات خان اگر آپ کے اپریٹس میں رہتا ہے, آپ کی اسکیم آف تھنگس میں اگر رہتا ہے, اس پہ نظر رہتی ہے, تو آئی سی این ایم کیپٹن آف دا وائٹ بال ان دا نیکسٹ 5 years. میں آپ کو بات نہیں کر رہا, بڑی اچھی لائن پہ بال کرتا ہے, لڑکا اچھا پلیئر ہے, تھوڑا سا سینس ڈالنے کی اور تھوڑا پیٹنائزیشن کی ضرورت ہے اس کو, اس میں لیڈرشپ اسکلز ہیں. وہ لڑکا ہے, اور آپ لوگ اکثر اس کا بات کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ نام لیتے ہیں, لوگوں کو نام جاتا ہے. جہادات خان از اے گڈ پلیئر, وہ امپیکٹ والا. اوکے, ون مور کوسچن, ڈو یو تھنک بمراہ ول بی بیک ان چیمپئنز ٹرافی؟ اٹس اے $1 million question. I think he will not be. From where I look at it, he will not be. They will not risk him. حافظ صاحب, آپ کو لگتا ہے جسپریت بمراہ کی واپسی ہو سکتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے کیا کہتے ہیں. اگر تو ڈاکٹرز اس کو اجازت دیتے ہیں, ادھر والے ڈاکٹر نہیں ہے سر, سارے ڈاکٹر تھوڑی ہے ان کو اجازت دیتا ہو. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ وہ اگر انجری کی وجہ سے کھیل سے دور جا رہے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی اگر وہ نہیں بھی کھیل پاتے ہیں اپنی انجری کی وجہ سے, 2026 میں پھر ہے انہوں نے کافی کرکٹ کھیلنی ہے. اگر ان کے ڈاکٹرز ان کو کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ ہوں گے, اور اگر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یار ان کا کھیلنا خطرے سے خالی نہیں ہے, تو کہیں گے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ٹیکنیکل ڈاکٹرز نے خوشدل کو بھی شامل کیا ہے. خوشدل سے کچھ امیدیں پیدا ہو رہی ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کے بعد؟ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا, ایک سینئر کلب لیول لڑکا تھا, کوئک بالر تھا, ینگسٹر, اس نے خوشدل کو لیگ اسٹمپ پہ بال کیا, لیگ اسٹمپ پہ بال کیا. وہ لیگ اسٹمپ کے بال کو ادھر کرنے کی بجائے ایسے ہوا اور یہاں بال کھایا خوشدل نے نیٹس میں. سو دس ڈزنٹ گیو می اے گڈ پکچر. خوشدل کو ویسے بھی آپ کہتے ہیں پھر کرٹیسزم اتنی ہوگی بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا ٹیم. خوشدل سے مجھے کوئی امید نہیں. اوکے, آر یو ایکسپیکٹنگ سعود شکیل ان دا نیکسٹ پلینگ 11؟ آئی ایم ایکسپیکٹنگ ہم ٹو بی ان دیٹ. اینڈ دین کس کی جگہ پر؟ پٹ ہم ان پلیس آف کامران غلام ویری ایزیلی. کنوینئنٹ ڈیسیژن ہے لینے والا. کامران غلام ڈنٹ ڈو جسٹس ٹو ہمسیلف. وائٹ بال میں نہیں کر رہا, تو ٹھیک ہے. میں اب یہ نہ سمجھ, میں امپلسو ہو رہا ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ کامران غلام's performance, it's also about your attitude. You need to attach a very huge price tag on your wicket. اب بابر جب تھا اس ایج میں, یا یہ جو بھی پلیئر اس ایج میں تھے, یہ وکٹ نہیں دیا کرتے اس طرح. کامران غلام it appears already accomplished a lot of things, اور وہ آگے سے جس طرح وہ کر رہا ہے, he needs to be back in himself. سعود شیل کو آپ ڈالیں ٹیم میں تاکہ ہر بندہ انکمفرٹیبل رہے. میری دعا ہے کہ اچھے پلیئرس پاکستان ٹیم میں آئیں تاکہ ایگزسٹنگ پلیئرس کو کمپٹیشن ملے.